لمس جنون لمس جنون رائٹر ہے زویا علی شاہ، ایپیسوڈ نمبر 17 کے ساتھ حاضر ہوں۔ شاہ کھانا بہت ہی مزے کا تھا۔ کل کی بھوکی میرا اپنے بہت مزے سے لے کر کھانا کھایا تھا اور اب وہ کھانا کھا کر بہت مزے لیتے ہوئے بتا رہی تھی، مگر اس کا شاہ تو بس اس کے کھانے کا انتظار کر رہا تھا کہ کب میرا بیبی کھانا کھا کے فارغ ہو اور وہ اپنے دل کی باقی حسرتیں پوری کر سکے۔ وہ تو کب سے کھانا کھا چکا تھا، اب بس اسے کھاتے ہوئے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا منصوبہ تو رات کو میرب سے لڑائی جھگڑا کر کے خراب کر، مگر وہ بھی رومانچ تھا، اپنے منصوبے کو ناکام ہوتے دیکھنا اس کی فطرت میں ہی نہیں تھا۔ اس وقت وہ اپنی بھوکی بیوی کا پیٹ بھرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میرب کھانے سے فارغ ہو کر برتن اٹھا کر سینک پہ رکھ رہی تھی، جبکہ رومانچ طوفان سے پہلے والی خاموشی کے ساتھ چپ چاپ ادھر سے ادھر جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ شاہ آپ چائے یا کافی پیئیں گے؟ میرب چائے پینے کا موڈ ہو رہا تھا تو اس نے بھی شاہ سے پوچھا تھا۔ شاہ کھانے کے بعد چائے کا بھی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے نا، وہ چائے کا پانی چولہے پر رکھ شاہ سے پوچھ رہی تھی۔ میری ان رومانٹک بیوی تمہیں اس وقت کہیں سے بھی لگتا ہے کہ میں چائے یا کافی پینے کے موڈ میں ہوں؟ وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے میرب کے پاس آئے، اس کے پشت پر آن کھڑا ہوا تھا۔ وہ چائے کے ابلتے ہوئے پانی میں پتی ڈال رہی تھی۔ تو پھر آپ کیا پینے کے موڈ میں ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ تو میں نہیں پتا کہ میں کیا پیوں گا۔ شاہ نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا کیا پینے کو دل چاہ رہا ہے؟ آپ بتا دیں، جو کہیں گے میں بنا دوں گی۔ چائے کافی یا گرین ٹی؟ میرا کا دھیان اب بھی چائے کافی اور گرین ٹی پر ہی تھا، جبکہ شاہ کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ تو میں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جو پینا ہے میں اس کا انتظام خود کر سکتا ہوں۔ وہ چائے کے ابلتے ہوئے قہوے کا چولہا بند کر چکا تھا۔ شاہ یہ کیا کیا؟ مجھے چائے پینی ہے، آپ نے چولہا کیوں بند کیا؟ وہ ناراض منہ بنا کر بولی تھی۔ تمہارا دل کیا کر رہا ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں سوچیں گے، میرا دل کیا کر رہا ہے پہلے تم اس کے بارے میں سوچو۔ میرا کو سمجھ میں آیا تھا کہ شاہ کون سے چینل سے بول رہا ہے۔ شاہ پلیز مجھے چائے پینے دیں، اس کے بعد ہمیں گھر جانا ہے اور گھر جا کر میرہا کے ولیمے کے فنکشن کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اور شاہ کے ارادے جان کر ایک ہی سانس میں ساری بات بول گئی تھی۔ وہ اپنے پیٹ پر بندھے شاہ کے ہاتھوں کی گرفت کو چھڑوانے لگی تھی، حالانکہ شاہ کی گرفت سے میرب کا نکلنا ممکن ہی نہیں تھا۔ شاہ نے جان بوجھ کر ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی کی تھی، وہ ڈری ہوئی میرب کی حرکتیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میرب شاہ کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی دیکھتے جلدی سے فریج کی جانب لگی اور جلدی سے فریج میں سے جا کر دودھ والا چک نکالنے لگی۔ شش! شاہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شاہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ شاہ کی حرکت سے میرب شرم سے بانی بانی ہو گئی۔ اس کے پشت پر کھڑے ہو کر شاہ کے ہاتھوں نے حرکت ہی کچھ ایسی کی تھی کہ وہ سسک اٹھے تھے۔ جانے شاہ، تم نے میرا سارا پلان رات کو خراب کر دیا اور مجھے اپنا پلان مکمل کرنا ہے۔ اس کی گردن سے بالوں کو سائڈ پر کرتے ہوئے وہاں پر اپنے آنکھ لپ رکھ کر چوم رہا تھا۔ جو کچھ سوچ کر میں یہاں آیا تھا اسے پورے کے بنا تو میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ سرگوشی کرتے ہوئے اس کے کان کے لو پر ہلکا سا دباؤ دیا تو میرب کے پورے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی تھی۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ کیا پلان تھا آپ کا؟ میرا حیرانی سے شاہ کی بات سن رہی تھی۔ بتاتا ہوں ڈارلنگ، اتنے بھی کیا جلدی ہے؟ اسے گھماتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب کر لیا۔ میرب نے ایک نظر اٹھا کے شاہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ شاہ کی آنکھوں میں اس وقت خماری ہی خماری تھی، وہ گہری نظروں سے میرب کی جانب دیکھ رہا تھا۔ شاہ ہم لیٹ ہو رہے ہیں، ہمیں جلدی سے نکلنا چاہیے۔ میرب نے نگاہیں جھکاتے ہوئے ایک بات بنائی تھی، کیونکہ وہ اس وقت اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شاہ سے ایسا کیا کہے جس سے شاہ جلدی ہی سے جانے کو مان جائے۔ پہلی بات تو دیر میں ہونے نہیں دوں گا، اور دوسری بات اگر دیر ہو بھی جائے تو ہو جانے دو، کیونکہ شاہ جو بات اپنے دماغ میں سوچ لیتا ہے اسے پورے کیے بنا اسے سکون نہیں ملتا۔ شاہ، آپ نے ایسا کیا سوچ لیا ہے؟ بنا کچھ بولے نیچے جھکا اور میرب کو اپنی گود میں اٹھایا۔ شاہ کے تیور دیکھ کر میرب کی سانسیں رک رہی تھی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ کچھ تو اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاہ کے دماغ میں کوئی کافی بڑا پلان چل رہا ہے۔ اسے اپنی گود میں اٹھا کر دوسرے روم میں لے آیا۔ اس روم میں میرب کل سے نہیں گئی تھی، کیونکہ وہ پہلے والے روم سے باہر آئی ہی نہیں تھی۔ اب نکلی تھی تو صرف کچن کی حد تک محدود تھی۔ میرب کو گود میں اٹھائے ہوئے ہی شاہ نے ہینڈل گھما کر دروازے کا لاک کھولا تھا۔ شبح کی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب میرب نے روم کے اندر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ روم کو بالکل ویڈنگ نائٹ کی طرح سجایا گیا تھا۔ بیڈ کے چاروں طرف پھولوں کا قالین بنا ہوا تھا۔ بیڈ کے چاروں طرف اصلی پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھی۔ پورے روم میں گلاب کے پھولوں کی مہک تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آج کسی نے نئے دلہا اور دلہن کو اس روم میں لایا جانا تھا اور شاہ اسے اٹھا کر لے آیا۔ جانے شاہ، یہ پلان تھا میرا، میں اپنی گولڈن نائٹ یہاں پر گزارنا چاہتا تھا، اگر تم نے میری بات پر یقین نہ کر کے میری گولڈن نائٹ خراب کر دی۔ مگر شاہ، اب تو ہماری گولڈن نائٹ گزر چکی ہے نا، تو ہمیں گھر چلنا چاہیے، میرب اٹکتے ہوئے بولی۔
گولڈن نائٹ کیسی ہوتی یہ تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا میری جان. میں اپنی گولڈن نائٹ منائے بنا یہاں سے نہیں جاؤں گا. اسے اپنی گود سے اتار کر اس کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا کسے ہوئے اس کے چہرے پر گہری نظریں بنائے ہوئے تھے. نہیں شاہ، غلط بات ہے. آپ رات کو اپنی گولڈن نائٹ منا چکے ہیں. اب آپ مجھے گھر لے کر چلیں. شاہ کی آنکھوں میں بہتے خماری کے دریا کو دیکھ کر میرا کانپ گئی تھی. وہ تو شاہ کی گل کی شدتیں ابھی تک نہیں بھول پائی تھی کہ شاہ کے منہ سے گولڈن نائٹ کا سن کر میرب کے قدموں تلے سے جان نکلنے لگی تھی. ادھر آؤ. کہاں چلی ہو؟ ہوائی بن کر. ہوائی بن کر. آہستہ آہستہ کھسک کر باہر جاتے ہوئے میرب کی کلائی پکڑ کر واپس اپنی جانب کھینچتے ہوئے مسکرا رہا تھا. شاہ پلیز نہیں. میرا اپنے نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے کہا تھا. کیوں نہیں؟ کیا نہیں؟ منہ سے بول کر بتاؤ. وہ مسکراتے ہوئے انداز سے دونوں کے آئی بروز اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا. شاہ آپ سمجھ جائے میں کیا کہنا چاہتی ہوں. شرمائی ہوئی نظریں پھیر گئی تھی. میں کیسے سمجھ سکتا ہوں تمہارے دل کی بات. میں کوئی نجومی تھوڑا ہوں. شاہ میرب کی حالت دیکھ کر محفوظ ہو رہا. ہاں بڑے معصوم ہیں نا آپ، جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. وہ نظروں کو گھماتے ہوئے بنا آواز سوچ رہے تھے. جو کچھ دماغ میں سوچ رہی ہو میری جان کو زبان سے کہو گی تو مجھے سمجھنے میں آسانی ہوگی. میرب کی نظروں اور چہروں کے بدلتے ہوئے زاویوں کو دیکھ کر شاہ سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے. ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ شاہ کے فون کی بیل بجی تھی. شاہ نے ناگواری سے فون جیب سے نکال کر دیکھا تھا. مگر فون پر چمکتے ہوئے نمبر کو دیکھ کر شاہ نے اپنے تیور فوراً سے نارمل کر لی. رومان شاہ السلام علیکم. جی امی جان. امی جان رومان بیٹا تم لوگ کب آؤ گے؟ آج میرا کا ولیمہ ہے تمہیں یاد ہے نا؟ رومان شاہ جی امی جان یاد ہے. ہم ڈائریکٹ ہال میں پہنچ جائیں گے. امی جان چلو ٹھیک ہے. بس میں نے یہی پوچھنے کے لیے فون کیا تھا. ٹائم سے پہنچ جانا، لیٹ مت ہونا کیونکہ میرا تم لوگوں کا ویٹ کر رہی ہوں. جی امی جان. اللہ حافظ کے بعد فون بند ہو چکا تھا. شاہ جی شاہ کی جان. میرے خیال سے ہمیں گھر چلنا چاہیے. ہم لیٹ نہ ہو جائیں. میرم نے جلدی جان چھڑانے کی خاطر اپنا خیال پیش کیا تھا. نہیں تم اپنے چھوٹے سے دماغ پر اتنا زور مت دو. ہم بالکل بھی لیٹ نہیں ہوں گے. ہم پورے ٹائم پر پہنچ جائیں گے. فی الحال تم ادھر ادھر کی باتیں کر کے میری گولڈن نائٹ میں مداخلت پیدا مت کرو. مگر شاہ اب تو دن ہو چکا ہے نا، تو پھر گولڈن نائٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ میرا اپنی گھبراہٹ میں خود ہی باتوں میں پھنستی جا رہی تھی. تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میری جان. چاہے گولڈن دن منانے کے بعد گھر چل کر گولڈن نائٹ بھی منا لے گا. تم بے فکر رہو. ابھی تم نے اپنے شاہ کو پوری طرح سے سمجھا ہی نہیں ہے، اس لیے ٹینشن مت لو. وہ میرب کی بات کی کوئی اور ہی رنگ دے گیا تھا. پہلے سے شرمائی ہوئی میرب نے اور بھی شرما کر نظریں جھکا لی اور شاہ کی بے باکی پر اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا. ایک تو وہ شاہ کی نظروں سے اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ اس سے تو صحیح سے بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی. اوپر سے دل نے ایک الگ ہی رقص شروع کر رکھا تھا جس سے وہ اور بھی نروس ہو رہی تھی. مگر شاہ کو اس کی حالت دیکھ کر بہت مزہ آ رہا تھا. میرب گھبرائی ہوئی شکل دیکھ کر شاہ کی مسکراہٹ بند ہونے کا نام نہیں لے رہی. یہ پکڑو اور پہن کر آؤ. اس نے ٹیبل پر رکھا ہوا ایک شاپنگ بیگ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بھاری ربدر آواز سے کہا. میرب نے بمشکل شاک کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ پکڑا تھا. شاپنگ بیگ کے اندر دیکھنے میں کوئی ڈریس لگ رہا تھا. کھول کے دیکھو، میں تمہارے لیے بہت خوبصورت گفٹ لے کر آیا ہوں. میرب نے جب اسے نکال کر دیکھا تو میرب نے 1 منٹ سے پہلے اسے واپس شاپنگ بیگ کے اندر ڈال دیا تھا. شرم سے اس کا چہرہ لال ٹماٹر ہو گیا اور آنکھیں باہر آنے کو تھی. شاہ ماما میں یہ ہرگز نہیں پہنوں گی. میرب نے شاپنگ بیگ کو وہی ٹیبل پر پٹکتے ہوئے اس نے اپنے قدم باہر کی جانب بہت تیزی سے اٹھائے تھے. مگر وہ برق رفتار اس سے بھی پہلے جا کر دروازے کے سامنے براجمان ہو کر کھڑا ہو گیا تھا. جانے من کہاں جا رہی ہو؟ شاہ سے فراری مشکل نہیں ناممکن ہے میری جان. اپنی پشت دروازے کے ساتھ لگائے ہوئے کھڑا تھا جبکہ میرب کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا کر چہرہ اپنے مقابل کر لیا. شاہ پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں. میں یہ نہیں پہن سکتی. مجھے بہت شرم آئے گی یہ پہن کر. لہجہ منت و سماجت کرنے والا تھا. بہت ہی کم اور منمنائی ہوئی آواز سے بول رہی تھی. آپشن نہیں ہے تمہارے پاس. ڈریس تو تمہیں ہر صورت میں پہننا پڑے گا. ابھی تمہاری مرضی ہے کہ تم یہ ڈریس خود پہنو گی یا میں تمہیں پہناؤں. مجھے ہر صورت تمہیں اس ڈریس میں دیکھنا ہے. وہ حکمرانہ انداز میں اسے کہہ رہا تھا. شاہ کم سے کم اس کو ڈریس تو مت بولے. اور شاہ سے دوری بناتے ہوئے شرم سے لال ہو کر بولی. ہاں مجھے پتا ہے کہ یہ ڈریس نہیں، ایک خوبصورت نائٹی ہے جس کو تم پہنو گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا. شاہ یہ خوبصورت نہیں بےہودہ نائٹی ہے جسے میں ہرگز نہیں پہنوں گی. تو ٹھیک ہے پھر میں پہنا دیتا ہوں. اور شاہ کی گرفت سے نکل کر اپنے قدم پیچھے کی جانب لے جاتے ہوئے اپنے سر کو نہ میں ہلا رہی تھی جبکہ شاہ نے قدم اس کی جانب اٹھانے لگا. جانے شاہ بہت غلط بات ہے. اپنے شوہر کی پیار سے لائی ہوئی چیز کی توہین کر رہی ہے. شاہ شوق نظروں سے دیکھتا ہوا بولا. ہاں تو شوہر کوئی ڈھنگ کی چیز بھی تو لا سکتا تھا نا. کیا ضرورت ہے اتنی گھٹیا نائٹی لے کر آنے کی؟ میرب تو نائٹی کو دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی جبکہ شاہ اس کی خستہ حالت دیکھ کر محفوظ ہو رہا تھا.
اب تم اپنے شوہر کے لائے ہوئے گفٹ سے خامیاں بعد میں نکال لینا، پہلے جا کر اسے پہن کر آؤ۔ جب تک میں تمہیں یہ پہنے نہیں دیکھوں گا میری گولڈن نائٹ شروع نہیں ہوگی، اور اگر میری گولڈن نائٹ ادھوری رہ گئی تو میں تمہیں فنکشن میں نہیں لے کر جاؤں گا جس کے لیے تم اتنی اتاولی ہو رہی ہو۔ اگر میری گولڈن نائٹ خراب ہوئی تو میں تمہارا ولیمے پر جانا کینسل کر دوں گا۔ وہ کڑی لفظ میں اسے دھمکی دے رہا تھا۔ میرب نے پانیوں بھری آنکھوں سے شاہ کی جانب دیکھا۔ وہ اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا، جبکہ میرب کو سچ میں مرحا کے ولیمے جانے کی بہت جلدی تھی۔ آخر شاہ میرز کا اکلوتا بھائی تھا، وہ اپنے بھائی کی خوشی میں شرکت کرنا چاہتی تھی، اور ویسے بھی جب سے وہ رخصت ہو کر آئی تھی ایک بار بھی تو اپنے مائکے نہیں گئی تھی۔ شادی جن حالات میں ہوئی تھی نہ تو کبھی میرب نے جانے کی ضد کی اور نہ ہی اس کے گھر والوں نے کبھی مطالبہ کیا۔ وہ ان کے رشتے کو ٹائم دینا چاہتے تھے تاکہ اپنی الجھنوں کو سلجھا کر ایک اچھے ہمسفر کی طرح اپنی زندگی کو راہ راست پر لا سکے۔ اور آج اس کا جانا کنفرم تھا۔ میرے اپنے دل میں جانے کی بہت خوشی تھی، تو شاہ نے اس کے جانے اور رکنے کے بیچ میں کم وقت نائٹی کو لا کر کھڑا کیا تھا۔ اب عالم یہ تھا کہ ایک طرف آگ تھی اور دوسری طرف کنواں۔ اگر شاہ کی بات نہیں مانتی تو وہ اس کے بھائی کے ولیمے میں لے جانے سے انکار کر رہا تھا، اور اگر مانتی تو اسے کڑے امتحان سے گزرنا پڑتا۔ جس نائٹی کو نظریں بھر کے سے دیکھا نہیں جا رہا تھا اسے بیچاری کیسے پہنتی؟ میرا تم سب ٹائم ویسٹ کر رہی ہو۔ اگر تم ولیمے میں نہیں جانا چاہتی تو پھر صاف صاف بتا دو، کیوں اپنا میرا ٹائم پر بات کر رہی ہو؟ جبکہ رومانچ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ میرا کتنی ایکسائٹیڈ ہے اپنے بھائی کے ولیمے میں جانے کے لیے۔ شاہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں جانا چاہتی ہوں، تو جانے من میں نے کبھی انکار کیا ہے کہ میں تمہیں نہیں لے کر جا رہا ہوں، بس تم یہ نائٹی پہن کر آ جاؤ اور مجھے پیار کرنے کا تھوڑا سا موقع فراہم کر دو تو بات بن سکتی ہے۔ گہری نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ جب میرا کو لگا کہ اس کے پاس اور کوئی آپشن موجود نہیں ہے تو وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے شاپنگ بیگ اٹھا کر واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ وہ اچھی لبوں سے مسکراتا ہوا اس کے باہر آنے کا ویٹ کر رہا تھا۔ کافی دیر ویٹ کے بعد شاہ اٹھ کر واش روم کے دروازے کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا جی جانے شاہ تو میرا ہے فرار نہیں مل سکتی، دروازہ کھولو اور باہر آ جاؤ۔ شاہ بہت گندے ہیں، آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ میری جان مجھے بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ میرے اندر کون کون سی خوبیاں موجود ہیں، تو میری تعریف بعد میں کر لینا، میں تمہیں بہت سارے موقع فراہم کروں گا۔ اور یہ تم اندر کھڑی ہوئی آنسو بہا رہی ہو اس کو بھی ضائع مت کرو، کیونکہ ان کو بہانے کے بہت موقع دوں گا۔ اسے میرب کی حالت قابل رحم لگ رہی تھی، مگر وہ الگ بات ہے کہ وہ اس وقت رحم کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میرب نے بمشکل دروازہ کھولا، تھوڑے سے کھلے ہوئے دروازے سے شاہ نے اپنا ہاتھ اندر کیا۔ میرب نے اپنی نازک ہتھیلی کو مشکل سے شاہ کے مضبوط ہاتھ کے اوپر رکھ دیا۔ شاہ مضبوطی سے اس کے ہاتھ کو تھامے اسے باہر لا رہا تھا، نظروں کو جھکا کر کانپتے وجود کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہی تھی۔ وہ بمشکل باہر نکلی تھی۔ شاہ نے اپنی مسکراہٹ کو دبانے کے لیے نچلے ہونٹ کے کنارے کو دانتوں سے دبایا تھا۔ بیوٹیفل، اتنی ہاٹ اور خوبصورت لگ رہی ہو، خواہ کا اتنا ٹائم ضائع کروا دیا۔ حالانکہ یہ ٹائم ہم اپنی گولڈن نائٹ نہیں بلکہ ڈے میں ایڈ کر سکتے تھے۔ شاہ بہت بے شرم ہے، نظروں کو دروازے پر مرکوز کیے ہوئے بولی۔ مجھے بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں بہت بے شرم ہوں۔ میرب کو اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے بیڈ پر لے آیا تھا۔ اس کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے اپنی دی ہوئی خوبصورت چھوٹی سی نائٹی میں اسے دیکھ کر بڑی خماری ہوئی، نظروں سے دیکھ کر مسکرا رہا، جبکہ میرب اس کی نظروں کی تپش سے شرماتی ہوئی چہرہ ادھر ادھر گھما رہی تھی۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا، جبکہ نظریں اس کے دل کو شرابے پر مرکوز تھی۔ اپنی شرٹ اتار کر ایک سائڈ پر رکھ چکا تھا۔ اس کا کسرتی سینہ دیکھ کر میرب کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کی حد تک دھڑک اٹھا تھا۔ وہ جیسے جیسے اس پر جھک رہا تھا، اس کے جسم سے اڑتی ہوئی رومانٹک کلون کی خوشبو میرب کی سانسوں کو مہکا رہی تھی۔ ہاتھ اس کی گردن پر رکھ کر شاہ رگ سہلاتے ہوئے اس کے لبوں پر جھک گیا، اس کی نازک پنکھڑیوں کو اپنے آنچی لبوں میں پوری طرح سے قید کر چکا تھا۔ اس کی سانسوں کو پینے لگا، وہ برسوں کا پیاسا بنا ہوا اس کے لبوں کی نمی کا قطرہ قطرہ اپنے اندر اڈیل رہا تھا، جبکہ میرب کے پورے وجود میں شاہ کے لبوں کی گرمی سنسنی پھیلائی ہوئی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے نمی کو پیتے ہوئے مدہوش سا ہو کر بہکی نگاہوں سے اس کے دلکش وجود کو دیکھ رہا تھا۔ میرب لمبے لمبے سانس بھر رہی تھی، وہ اسے بند آنکھوں سے لمبے لمبے سانس بھرتے دیکھ کر دوبارہ خمار کے عالم میں اس کے ہونٹوں پر چکا اپنی طلب پوری کر رہا تھا۔ اس نے مدہوشی کے عالم میں اپنی طلب پوری کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں سے گردن تک کا فاصلہ طے کیا اور اپنے نرم گرم لمس چھوڑ رہا تھا۔ دونوں کی دھڑکنیں بھی ساختہ یک زبان میں ایک ہی دھن پر رقص کر رہی تھی۔ اب وہ گردن سے نیچے کا سفر طے کر رہا تھا۔ کمرے کی معنی خیز خاموشی میں دونوں کی تیز سانسوں کا شور برپا تھا۔ اب اس کے بے لگام لب گردن سے دل کے مقام پر آن رکے تھے، تو میرب نے بے ساختہ بیٹھ کے چادر کو مٹھیوں میں بھیج لیا۔ وہ آنکھوں کو بند کر کے سانس روک کر لیٹی ہوئی تھی۔ شاہ نے اس کے ہاتھ سے چادر کو چھڑوا کر اپنا مضبوط ہاتھ اس کی نازک ہتھیلی پر رکھ کر اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پھنسا لی۔ وہ اپنی من مانیاں کرتے ہوئے اپنی محبت کی ہر بوند کو بڑی شدت سے اس پر برسا رہا تھا۔
ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی شدتوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کے خوبصورت بدن سے اپنی دی ہوئی نائٹی کو جدا کر کے بیڈ سے نیچے پھینکتے ہوئے بڑے فخری انداز سے مسکرایا۔ میرا آنکھیں کھولو اور میری طرف دیکھو۔ پلیز۔ شرم سے لال ہوتی میرا اپنی بمشکل یہی کہا۔ بس جانے شاہ، اتنی ہی تھی تمہاری محبت کے میرے عشق کی اتنی سی قربت سے تمہارے منہ سے الفاظ تک صحیح سے ادا نہیں ہو رہے۔ ایک بار اپنے شاہ کی طرف دیکھو تو صحیح، جس کو حاصل کرنے کے لیے تم اپنی جان پر کھیل گئی۔ شاہ پلیز کچھ چپ کر جائیں، میں آپ کی جان لے لوں گی۔ جس حالت میں میری جان تو میرے باہوں میں پڑی، جان تو تم میری پہلے ہی لے چکے ہو۔ اگر اس سے زیادہ بھی لینا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تو بڑی آسانی سے تمہیں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی حالت سے محفوظ ہوتے اس پر اپنی شدتیں لٹا رہا۔ شاہ کی شدتوں سے میرب کے سسکے میں اضافہ ہونے لگا۔ اپنی شدتیں اس پر اٹھا کر انڈھال سے میرب کو اپنے سینے پر لٹا کر پرسکون انداز میں لیٹا ہوا تھا، جبکہ شاہ کی شدتوں سے ٹوٹی ہوئی ایک شرمایا ہوا چہرہ اس کے سینے میں چھپا رہی تھی۔ شاہ میر پولیس اسٹیشن سے جیسے ہی گھر پہنچا تو وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ شاہ میر سیڑھیوں پر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنے روم کی جانب آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، سامنے جائے نماز پر حجاب کے حالے میں بیٹھے مرحا کو آنکھیں بند کر کے دعا مانگتے دیکھا۔ اس کا چہرہ اتنا پرنور لگ رہا تھا کہ شاہ میر کے لیے نظر ہٹانا مشکل ہو گیا، مگر وہ مرحا پر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے، اس لیے اسے اگنور کرتا الماری سے اپنے کپڑے لے کر واش روم میں بند ہو گیا۔ مرحا نماز سے فارغ ہو کر بیڈ پر بیٹھی ہوئی شاہ میر کا باہر نکلنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شاہ میر اس سے ناراض ہے۔ کچھ دیر بعد شاہ میر فریش ہو کر بلیک ٹراؤزر پہنے ہوئے ٹاول گلے میں ڈال کر شرٹ لیس ہی باہر آیا، مرحا کو پوری طرح سے اگنور کرتے ہوئے ڈریسنگ مرر کے سامنے جا کر ٹاول سے اپنے بال رگڑنے لگا۔ وہ ایسے ظاہر کروا رہا تھا جیسے اس کے سوا روم میں اور کوئی موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مرحا کا اس کو یہ اگنور کرنا بہت تکلیف دے رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر چلتے ہوئے شاہ میر کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے پاس آ کر کھڑے ہونے پر بھی شاہ میر نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ میر کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اور ہو گئی وہ بہت کم آواز میں، نظر جھکائے ہوئے بولی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم نے مجھے ایسا کوئی حق دیا ہے جس حق سے میں تم سے ناراض ہوں؟ شاہ میر لاپرواہی سے بولا۔ مجھے پتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں، آپ کو ناراض کرنے کا یا تکلیف دینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مرحا نظریں جھکائے آنکھوں میں پانی لیے کہہ رہی، پلیز آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں تو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر نہیں سمجھ پا رہا کہ ایسا کیا ہے جو تمہیں اندر ہی اندر پریشان کر رہا ہے۔ میں شوہر ہوں تمہارا، تم مجھ پر اتنا تو یقین کر سکتی ہو کہ مجھ سے اپنے دل کی بات شیئر کر سکو۔ مرحا میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایسی کون سی بات ہے جس نے تمہیں اس قدر پریشان کر رکھا ہے۔ شاہ میر کا اتنا کہنا تھا کہ مرحا کی آنکھ سے آنسو گرا، جیسے شاہ میر نے بہت محبت سے اپنے ہونٹوں سے چل لیا۔ وہ اس کی معصوم چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیے ہوئے بڑی محبت سے دیکھ رہا تھا۔ مرحا، میں ان آنسوؤں کی وجہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایسی کون سی بات ہے جو تمہیں اس قدر تکلیف دے رہی ہے۔ اسے اپنے ساتھ لگا کر بڑی عقیدت سے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ اسی دوران روم کا دروازہ ناک ہوا اور بیوٹیشین آئے تھے۔ شاہ میر ڈریسنگ روم میں تیار ہونے چلا گیا اور بیوٹیشین مرحا کو ولیمے کے فنکشن کے لیے تیار کرنے لگی۔ چچی جان، یہ میرا اور رومیو کب تک گھر واپس آئیں گے؟ آج تو مرحا کا ولیمہ ہے۔ مہک بڑی میٹھی چھری بنی ہوئی رومان شاہ کی ماں کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ لوگ سیدھے ہال میں پہنچ جائیں گے۔ مہک بیٹا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مہک کی رومان شاہ کو ڈھونڈتی ہوئی نظروں کو سمجھتے ہوئے بولی تھی۔ اور میں بیٹا تمہیں ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ تمہارے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، جس کی وجہ سے میں نے اپنا دل نرم کر لیا اور تم لوگوں کو یہاں پر رہنے کی اجازت دی تاکہ تمہارے ابا کا اچھی طرح سے علاج ہو سکے۔ تمہارے حالات اس وقت کیسے ہیں یہ تم سے بہتر کوئی نہیں جانتا، جبکہ رومان کبھی نہیں چاہتا تھا کہ تم لوگ یہاں پر آ کر رکو، تو بہتر ہوگا کہ تم رومان کی زندگی سے اور اس کے معاملات سے دور رہو۔ بیٹا میرا وہ رومان کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی مت کرنا، ورنہ حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی بمشکل رومان کو راضی کیا ہے تم لوگوں کے لیے۔ میرے خیال سے بیٹا تم اتنی سمجھدار تو ہو کہ میری بات کا مفہوم سمجھ گئی ہوگی۔ جی چچی جان، آپ کو میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ مہک کو اپنی چچی کی بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی، مگر اس وقت وہ اپنی چچی سے بگاڑ نہیں سکتی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ رومیو کی ماں ہمیشہ سے اس کی کمزوری تھی، اور اس کی کمزوری کو بھلا مہک کیسے ہاتھ سے جانے دیتی؟ مہک اپنے دل کا حال اپنی چچی کو بھلا کیسے بتاتی کہ اس کے دل میں کس قدر آگ لگی ہوئی ہے؟ اسے رومیو کا میرب کہیں اچانک لے کر غائب ہو جانا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے تو پتہ نہیں کیا کیا سوچ رکھا تھا کہ جتنا جلدی غلط فہمی اس نے پھیلائی ہے۔ اس کے بعد تو وہ کسی بڑے دھماکے کی منتظر تھی، مگر یہاں تو رومان شاہ میرب کو لے کر ہی غائب ہو چکا تھا۔ اب اسے رومان شاہ کے واپس آنے کا بےتابی سے انتظار تھا۔ میرب اور رومان شاہ مرحا کے ولیمے میں پہنچیں گے یا نہیں، بس یہی انفارمیشن نکلوانے کے لیے وہ اپنی چچی کے پاس بیٹھی میٹھی چھری بن کر آئی، مگر اب وہ چچی کا رد عمل دیکھ کر تھوڑا مایوس اور تھوڑا غصے کے عالم میں واپس پاؤں پٹکتے ہوئی اپنی ماں کے کمرے میں آ گئی۔ خیریت ہے، کیوں آگ بگولا ہو کر آ رہی ہو روم میں؟ روم میں بیٹھی ہوئی مہک کی ماں نے ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔
یہ چچی جان خود کو سمجھتی کیا ہے؟ غصے سے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ کیا کہا ہے تمہاری چچی نے؟ مہک کی ماں نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے رومیو کی زندگی سے دور رہنا چاہیے اور مجھے ان کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس نے غلط کیا کہا ہے؟ ہمیں یہاں پر سچ چھپانے کی جگہ ملی، تمہارے باپ کا علاج شروع ہو رہا ہے، تو کیوں تم یہاں پر کوئی ایسی حرکت کر کے ہمیں یہاں سے نکلوانے پر تلے ہو؟ امی، آپ مجھے مت سمجھائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مجھ سے ایک بار پہلے ہی غلطی ہو چکی ہے، اب میں دوبارہ رومیو کو دور کر کے وہ غلطی نہیں دہرانا چاہتی۔ مجھے ہر صورت میں رومیو کی زندگی میں اور دل میں اپنی جگہ بنانی ہے، مہک ضدی انداز میں بولی۔ بے وقوف لڑکی، شاید تم نے رومیو کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے محبت نہیں دیکھی۔ وہ کبھی بھی اپنی بیوی کو چھوڑ کر تمہاری جیسی بد دماغ لڑکی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنائے گا۔ مہک، عقل کے ناخن لو۔ مہک کی ماں اپنی بیٹی کو سمجھانے کی بے جا کوشش کر رہی تھی، مگر مہک کے دماغ پر تو اس وقت رومیو کو پانے کا جنون طاری تھا، تو اس کے پلے اس کی ماں کی بات کہاں پڑنے والی تھی؟ اور اب تو میرا میرب کے بھائی کی بیوی ہے، تو ایسے میں کم عقل لڑکی تمہیں لگتا ہے کہ رومیو اپنی بہن کا گھر خراب ہونے دے گا؟ وہ بچپن سے ہی اپنی ماں اور بہن کے لیے کتنا پوزیسو تھا، یہ بات کیا تم نہیں جانتی؟ میرے خیال سے میں نے آپ کے کمرے میں آ کر ہی غلطی کی، بجائے کہ آپ میری بات سمجھیں اور رومیو کی زندگی میں میری جگہ بنانے میں میری مدد کریں، آپ فضول میں مجھے تبلیغ دینے بیٹھ گئی۔ وہ بدتمیزی سے کہہ رہی تھی۔ مہک، کبھی تمیز سے بھی بات کر لیا کرو، ماں ہوں میں تمہاری۔ تم نے میرے اور رومیو کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنی ماں سے کتنے ادب سے بات کرتے ہیں؟ مہک کی ماں مہک کی بدتمیزی پر تلملا اٹھی تھی۔ وہ اپنی ماں کی بات کو اگنور کرتے ہوئے غصے سے روم کا دروازہ کھول کر پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ اے اللہ، اس لڑکی کو عقل دے، پتہ نہیں یہ کیوں ایسی حرکتیں کر کے ہمارے سر سے سچ چھیننا چاہتی ہے۔ یہ ہمارے کیے گناہوں کی سزا ہے، جو ہماری اولاد ایسی نکلی ہے۔ بیٹا کسی کی بیٹی کی عزت خراب کر کے جیل میں بند ہے، اور بیٹی اپنی اکڑ اور غرور میں طلاق لے کر گھر بیٹھی ہے، اور اب بھی اس لڑکی کو سکون نہیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کے لیے ہمیں معاف کر دے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں۔ مہک کی ماں چھت کی طرف منہ کرتے ہوئے اپنے رب سے دعا کر رہی تھی۔ شاہ، مجھے اٹھنے دیں پلیز، مجھے ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ وہ میرا کو اپنے سینے پر لٹا کر پرسکون لیٹا ہوا تھا۔ اب تم نے وجہ بہت پختہ دی ہے کہ میں روک نہیں سکتا، ورنہ بھی میرا کوئی موڈ نہیں ہے تمہیں خود سے دور کرنے کا۔ بہکی نگاہوں سے دیکھتا ہوا پھر سے بالوں میں منہ چھپانے لگا۔ شاہ، میں جاؤں؟ جاؤ، خبیر آواز میں کہتا ہوا بالوں میں سے منہ چھپاتے ہوئے تھا۔ اس کی گردن پر جگہ بجگہ لمس چھوڑ رہا تھا۔ اس کے لبوں کی گرمی سے میرب کے پورے وجود میں کپکپاہٹ سی طاری ہوئی۔ شاہ، شاہ پلیز، چھوڑیں گے تو جاؤں گی نہ۔ وہ شاہ کے لمسوں سے گھبرائے ہوئے منمنائی۔ جانے شاہ، میں تو چھوڑنا چاہتا ہوں، مگر یہ کمبخت دل ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اب اپنے دل کو سمجھائیں کہ اتنی زیادہ سرکشی اچھی نہیں ہوتی۔ وہ شرمائی ہوئی سی شرارتی لہجے میں بولی۔ میری جان، میں نے کوشش کی تھی اپنے دل کو سمجھانے کی، مگر رزلٹ زیرو آیا۔ وہ بھی تھوڑا شوق ہوتے ہوئے کروٹ لے کے اس کے اوپر آ گیا، بہکی ہوئی نظروں سے چہرہ اوپر کرتے ہوئے کہا۔ اس کے خماری سے بھری آنکھوں کو دیکھ کر میرب اس کے نیچے سٹ پٹ آ گئی۔ شاہ پلیز، مجھے اٹھ کر نماز پڑھنی ہے۔ وہ شاہ کو واپس اس سٹون میں آتے دیکھ کر گھبرائی تھی۔ ایک شرط پر جانے دوں گا، گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے۔ وہ کیا؟ کس میں کیا؟ وہ چلائی۔ کیا ہو گیا؟ میں نے کون سی ایسی انوکھی بات بول دی جو تم چیخ اٹھے ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ یہ انوکھی ہی بات ہے، آپ پچھلے 3 گھنٹوں سے کیا کر رہے تھے جب آپ؟ وہ کہتے ہوئے شرما کر اپنی نظروں کا رخ پھیر گئے۔ حد ہے یار، میں تو تمہیں اتنی بولڈ لڑکی سمجھتا تھا، تم سے تو کس کا نام بھی نہیں لیا جا رہا۔ تم نے کس کیا خاک کرنی ہے؟ مجھے لگتا ہے ساری محنت مجھے خود ہی کرنی پڑے گی، بیچارہ سا منہ بنا کر بولا۔ جی نہیں، آپ کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ پلیز مجھے جانے دیں، مجھے نماز کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ میرا میری بات اچھی طرح سے دماغ میں بٹھا لو کہ جو بات میں ایک بار کہہ دوں اسے ماننا تم پر فرض ہے، اور اگر بات میری محبت کی ہو تو پھر مزاحمت کی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ میری جان، جو بات میں ایک بار کہہ دوں اسے بنا ضد اور مزاحمت کے مان جایا کرو، کیونکہ اس کے سوا نہ تو اس وقت تمہارے پاس کوئی آپشن ہے اور نہ ہی اس کے بعد کوئی آپشن ہوگا۔ وہ حکمرانہ انداز میں بولا۔ اور مزاحمت کی صورت میں تمہیں ہی دقت ہوگی، کیونکہ ہر مزاحمت کے بعد میں اپنی قربتوں کو تم پر اور قابض کر دوں گا۔ شاہ، ہمیں دیر ہو رہی ہے، میں تو صرف اس لیے کہہ رہی تھی۔ شاہ کے ساتھ مہری والے لہجے سے میرب ڈر کر منمنائی، کیونکہ میرب کے بس میں نہ تو شاہ کی محبت کو جھیلنا تھا، نہ ہی غصے کو۔ اور جانے شاہ، جو بات میں کر دوں اس پر یقین رکھا کرو، وہ لوہے کی لکیر ہوتی ہے۔ جب میں نے کہا ہے کہ میں تمہیں ٹائم سے تمہارے بھائی کے ولیمہ پر لے جاؤں گا، تو پھر بار بار ایک ہی بات کو دہرا کر میرے لیے اس خوبصورت لمحات میں رکاوٹ مت پیدا کرو۔ وہ اپنے سخت داڑھی والے گالوں سے اس کی نازک سی گالوں کو رب کرتے ہوئے اپنے بہکے ہوئے دل کو سکون پہنچا رہا تھا۔ وہ جتنا میرب کے قریب ہو رہا تھا، اس کا دل اتنا ہی بغاوت کر رہا تھا۔ اس کی سخت داڑھی کی چبھن سے میرب نے سسکی بھری۔ میری جان کے ٹوٹے مت سسکیاں بھرو، فی الوقت کے لیے میں تمہاری اس ننھی سی جان کو بخش رہا ہوں۔
बाकी की कसर हमारे बेडरूम में चलकर पूरी करूंगा। वो कहता हुआ माथे पर लप रख कर बड़ी मोहब्बत से चूम कर खड़ा हो गया। अब जल्दी से उठो और फ्रेश हो जाओ, इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदलूं। लेटी हुई मीरब के आगे अपने हाथ को बढ़ाकर इसने उठने में सपोर्ट देते हुए बोला। इसके मजबूत हाथ पर मीरब ने अपनी पसीने की भीगी हुई हथेली रख दी। मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ, वो कहते हुए रूम से निकल गया। रोमांचा फ्रेश होकर ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा हुआ अपने गले में डाले हुए टॉवल से अपने बालों को रगड़ रहा था। इसके हाथ शीलप मुस्कुरा रहे थे, दिमाग में घबराई और शर्माई हुई मीरब का चेहरा लिए हुए था। तुम रोमांचा को इतना बदल दोगी, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मीरब रोमांचा, तुम्हारी सच्ची मोहब्बत के आगे मेरी बनावटी नफरत हार गई। शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए, शुक्रिया मेरी जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। वो अपने जहन में सोचते हुए मुस्कुरा रहा था। ट्रन ट्रन मैंडोर पर बेल बज रही थी। मीरब के ख्यालों में गुम रोमांचा एक हाथ से टॉवल से अपना सर रगड़ते दूसरा हाथ जेब में डालकर हल्के कदमों से चलता हुआ बाहर दरवाजे की तरफ आया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आर यू रोमांचा? यस आई एम। हल्की सी स्माइल पास करते हुए बोला। सर, योर पार्सल प्लीज sign here. Yeah, sure. Thank you, sir. And please, we'll definitely shop from our website again. Yes, of course, inshallah. Okay, sir. Have a great day today. Allah Hafiz. Thank you, Allah Hafiz. रोमांचा पार्सल रिसीव करते मीरब के पास आया। मेरा तो अभी तक बाहर नहीं आई, मेरी मदद की ज़रूरत है। बेड पर पार्सल रखते हुए ऊंची आवाज़ में शौक होता हुआ बोला। इतनी देर में मीरब फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आई। रोमांचा की मोहब्बत का मान पाकर वो और भी निखरे निखरे लग रहे थे। शाह ने पार्सल रखते हुए नजरें उठाकर मीरब की जानिब देखा और रुमान शाह से शर्मा कर नजरें चुराती। बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसके गीले गीले बाल जो कमर से नीचे तक किसी खूबसूरत आबशार के मानंद बिखरे हुए थे। वो शाह की कुछ देर पहले वाली कुर्बतों से शर्माई हुई नजरें चुराकर ड्रेसिंग मिरर के सामने जा खड़े हुए। वो हेयर ड्रायर से अपने बाल खुश कर रही थी, जबकि रुमान शाह की नजरें उसके निखरे निखरे सरापे पर मरकूज थी। वो कातलाना मुस्कुराहट अपने आछी लबों पर सजा हुए कदम छोटे छोटे उठाता हुआ मीरब की पुश्त पर आन खड़ा हुआ। मीरा, मुझे क्यों लगता है कि तुम्हारा आज अपने भाई की वली में जाने का इरादा नहीं है। अपना सीना उसकी पुश्त पर लगाते हुए अपनी मजबूत बाहों का दायरा इसकी गिर्द कर ली। वो अपनी बहकी हुई नजरों से मिरर के अंदर से उसे शर्म से लाल पड़ते हुए देख रहा था। मैं जानना चाहती हूँ आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हेयर ड्रायर को उसके हाथ से लेकर शर्ट ड्रेसिंग पर रख चुका था। जाने शाह तुम्हारा ये निखरा निखरा रूप मुझे तुमसे दूर होने ही नहीं दे रहा। लाख कोशिश करने पर भी मेरा दिल बगावत करने पर तुला हुआ है। सरगोशी में कहता हुआ मधोश सांसें इसकी गर्दन पर डाले लब इसकी गर्दन पर रख चुका था। मीरब के गीले गीले बदन की खुशबू से वो पूरी तरह बहक रहा था। लब इसके खूबसूरत गर्दन पर रखकर गरम लम्स छोड़ा तो मीरब घबरा कर इसकी गिरफ्त से निकलकर दूर खड़ी हो गई। इसका यूं गिरफ्त से निकलकर जाना शाह को बेहद बुरा लगा। शाह ने गुस्से वाली नजरें उठाकर मीरब की जानिब देखा। वो शाह की रोन से घबराए हुए कांपते वजूद के साथ इससे कुछ दूर कदम दूर होकर नजरें झुकाए खड़ी थी। इसकी डरी हुई शक्ल देखकर शाह की हंसी निकल गई। शाह शाह पापा प्लीज, अब आप अपने जज्बात और दिल को कंट्रोल में रखिए। मुझे सच में वलीमे में जाना है। हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं। अभी आप मुझे जल्दी से घर लेकर चलें। मेरे सब कपड़े और चीज़ें वहीं पर हैं। मुझे जाकर तैयार भी होना है। और आपके इरादे देखकर तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आपने मुझे लेकर जाएंगे। वो शाह के तेवर देखकर इस कदर घबराई हुई थी कि बिना रुके एक ही सांस में सारी बात भूल गई। हा हा हा, वो कहका लगाकर हंसता हुआ उसके करीब आया। मीरा अपने डरते और घबराते हुए 2 कदम पीछे की जानिब ली, जबकि शाह इसका इरादा नाकाम बना चुका था। इसकी कमर में हाथ डालते हुए झटके से उसे अपने साथ लगा लिया। शाह ने इतने जोर से झटका देकर उसे खुद के करीब किया कि मीरा को अपनी हड्डी चटकती हुई महसूस हुई। मेरी थोड़ी सी मोहब्बत तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम तो मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो मेरी जान। अभी तो मैंने अपने प्यार की थोड़ी सी झलक ही तुम पर जाहिर की है और तुम इस कदर घबरा गई हो। सोचो, जब तुम्हें मैं अपनी मोहब्बत का ठाठे मारता समंदर दिखाऊंगा तो तुम्हारी क्या हालत होगी। मेरी जान, मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें लेट नहीं होने दूंगा। तुम अपने शाह पर यकीन रखा करो। अगर मैंने अपनी बीवी से वादा किया है तो मैं उस वादे से हर सूरत पूरा करूंगा। बड़ी मोहब्बत से कहते उसे अपने सीने से लगाकर बोला। शाह के लहजे में इस कदर नरमी और मोहब्बत पाकर फिर अपनी नाजुक सी पंखड़ियां खुशी से खिलखिला उठी। शाह, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि हमारे पास टाइम कम है और हमें घर जाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। मुझे बहुत अच्छी तरह से तैयार होना है ताकि मैं भाई के वलीमे में बहुत खूबसूरत लगूं। बड़ी मासूमियत से अपने दिल की बात बोल रही थी। जाने और कितना खूबसूरत लगना चाहती हूँ। शाह तो पहले ही तुम पर पूरी ही तरह से फिदा है। पहले ही मेरा ये बेलगाम दिल मेरे बस में नहीं है। अब अपने शाह के दिल पर और कितनी बिजलियां गिराना चाहती हूँ। शौक अंदाज में बोलकर मुस्कुराया। शाह बड़ी मोहब्बत से मेरे अपने शाह का नाम पुकारा। जी शान जाने शाह। इसने भी बड़ी अकीदत से जवाब दिया गया। आप मुझे प्लीज़ सैलून ले जाएं। वो बड़ी मोहब्बत और आजी से बोल रही थी। मेरी जान, आप सैलून नहीं जा सकती। क्यों? मीरा अपने हैरानगी से पूछा।
میری بیوی کو کوئی اور ہاتھ لگایا مجھے بالکل بھی برداشت نہیں، مگر شاہ وہاں پر بھی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں۔ میرب نے وضاحت دی، کوئی عورت بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ قریب آئے مجھے وہ بھی ناگوار ہے، فیصلہ کن انداز سے بول رہا۔ مگر شاہ میرب کچھ باتیں ایسی ہیں جو تم فوراً سے مان لیا کرو، کیونکہ میری محبت میں ایک حدود، ایک دائرہ مقرر ہے۔ میری جان تمہیں اس دائرے میں خوشی خوشی رہنا ہے، مجھے بالکل پسند نہیں کہ تم پارلر سیلون جاؤ۔ شاہ پھر آپ سیلون والی لڑکی کو گھر بلا دیجیے، وہ مجھے گھر آ کر تیار کر دے۔ میری جان، میرے خیال سے تم نے فریش ہوتے وقت خود پر غور سے نظر نہیں ڈالی، ورنہ تم خود ہی کسی اور سے تیار ہونے کے بارے میں نہیں سوچتی۔ وہ مسکراتے انداز میں بولا۔ میرب شاہ کی باتوں کو مفہوم سمجھ نہیں پائے تھے۔ اس کی نظروں کا تجسس دیکھتے ہوئے شاہ نے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ڈریسنگ میرر کے سامنے لا کھڑا کیا، آنکھوں سے اس کی گردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکرایا۔ میرب کی گردن پر شاہ کی محبت کی مہریں واضح نظر آ رہی تھی۔ میرب نے شرما کر نظریں جھکائیں اور گھومتے ہوئے شاہ کے سینے میں سر چھپا کے، میری جان، یہ تو چند ایک ہیں جن کو دیکھ کر تم شرما گئی۔ شاید تم نے خود پر غور نہیں کیا کہ میری محبت کی مہریں جگہ بر جگہ ثبت ہیں۔ اب میری محبت کی مہریں دیکھ کر خود شرم سے لال ہو رہی۔ سوچو اگر یہ پارلر والی لڑکی دیکھ لے تو پھر؟ وہ کہتے ہوئے رکا اور کھل کر ہنسا تھا۔ بے وجہ پارلر والی لڑکی کو بھی شرم سے لال ہو جائے گی۔ وہ میرب کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا، نہیں آپ مجھے گھر لے چلیں، میں خود تیار ہو جاؤں گی۔ وہ ہار مانتے ہوئے بولی، گھر کیوں جانا ہے شاہ؟ ظاہر سی بات ہے، میرے کپڑے، کاسمیٹکس، جیولری سب کچھ تو گھر پر ہے۔ اب ان سب چیزوں کے بغیر تو تیار نہیں ہو سکتی۔ میرب نے اپنا بہت بڑا مسئلہ شاہ کے سامنے رکھا۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ شاہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے بیڈ کی جانب لے آیا۔ بیڈ کے اوپر ایک باکس اور 2 پارسل رکھے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر میرب کی آنکھیں چمک اٹھی۔ شاہ یہ کیا؟ میرب نے تجسس بھری نظروں سے شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خود ہی کھول کر دیکھ لو، وہ دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر اشارہ پارسل کی جانب کرتے ہوئے بولا۔ میرب ایک ٹانگ بیڈ سے لٹکا کر دوسری فولڈ کیے ہوئے بیٹھ گئی۔ وہ جلدی سے ایک پارسل کھولنے لگی۔ واؤ شاہ، یہ کتنا خوبصورت ہے، کس کے لیے ہے؟ پارسل کے اندر ایک خوبصورت ڈریس تھا۔ شاہ نے اسے زمین کو چھوتی پنک کلر کی لوز امبریلا فراک، جس کی سلیوز اور بارڈر گولڈن اور پنک کلر پہ فل ہینڈ ایمبرائڈری سے بھرا ہوا تھا۔ شاہ، یہ میرے لیے ہے؟ وہ بیڈ پر کھڑی ہو کر اپنی فراک کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بڑی خوشی سے بولی۔ آئی برو کو اٹھائے ہوئے اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ شاہ کا یہ میرے لیے ہے، بڑے ہی شوخیلے لہجے میں بولی۔ نہیں، پارسل لگتا ہے غلط آ گیا، یہ تو میں نے اپنے لیے آرڈر کیا تھا۔ مذاق نہ کرے، مجھے پتا ہے یہ آپ نے میرے لیے منگوایا ہے۔ تو پھر بس پوچھ کیوں رہی ہو پاگل لڑکی، اور اب جلدی سے باقی کے پارسل بھی کھولو۔ اب میرب نے اپنے شاہ کی بات پر عمل کرتے جلدی سے دوسرا پیکٹ کھولا، جس میں سے کاسمیٹکس کی تمام ورائٹی نکلی۔ ان تمام چیزوں سے جائزہ لگا سکتا تھا کہ شاہ نے کتنی محبت اور محنت سے سب خریدا ہے۔ میک اپ میں پرائمر سے لے کر میک اپ فکسر تک تمام چیزیں موجود تھیں۔ میرب ایک ایک کر کے تمام پروڈکٹس کو دیکھ رہی تھی، مگر جیسے جیسے وہ دیکھ رہی تھی اس کے منہ کے اضافی بدل رہے تھے، جس کو رومان شاہ نے بخوبی دیکھا۔ اب وہ کبھی غصے سے شاہ کی جانب دیکھتی تو کبھی بیڈ پر بکھری ہوئی میک اپ کی چیزوں کو دیکھتی۔ شاہ، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ آخرکار اس نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے پوچھ لیا۔ نہیں، مجھے لگتا ہے یہ پارسل بھی غلط آ گیا، یہ پارسل بھی میں نے اپنے لیے ہی منگوایا تھا۔ شاہ میں اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ حد ہے یار، سب کچھ تمہارے لیے ہی، یہ کس طرح کا سوال تم بار بار دہرا رہی ہو؟ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ رومان شاہ اس کے بدلتے ہوئے اتار چڑھاؤ کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شاہ، آپ کو کیسے پتا کہ لڑکیوں کی سب چیزوں کا؟ اب اس کا کیا مطلب؟ کہ مجھے کیسے پتا یار، مجھے سب پتا ہے لڑکیوں کی چیزوں کے بارے میں۔ وہ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہوئے بولا۔ آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں کیسے پتا؟ کیا آپ نے پہلے کبھی یہ سب چیزیں کسی کے لیے منگوائی ہیں؟ ہاں یار، بہت ساری لڑکیوں کے لیے، اسی لیے تو مجھے اتنی نالج ہے ان چیزوں کے بارے میں۔ شاہ اپنی باتوں میں خود ہی الجھ گیا۔ میرا بنا کچھ بولے چیزوں کو وہیں چھوڑ کر بیڈ سے اتر گئی۔ شاہ، آپ کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ؟ میرب کی آنکھوں سے آنسو چھلکے۔ میرب، کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ صاف صاف بولو۔ شاہ، یہ سب کچھ آپ نے مجھ سے پہلے کس کو لے کر دیا ہے؟ میں بس اتنا جاننا چاہتی ہوں۔ ویٹ 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 لسن، میرب، تمہارے دماغ میں جو خرافات چل رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ میرب کے بدلتے ہوئے رویے کو بخوبی جان چکا تھا کہ اس کے دماغ میں مہک چل رہی۔ ہاں تو شاہ، میں یہی تو جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو لڑکیوں کی چیزوں کے بارے میں اتنا ڈیپلی کیسے پتا؟ شاہ، میر بھائی کو تو لپسٹک کے شیڈز تک کا نہیں پتا، ان کو تو سارے کلرز ایک جیسے ہی لگتے ہیں۔ کبھی غلطی سے بلش آن لینے بھیج دیا جائے تو وہ لوشن اٹھا کر لے آتے ہیں۔ پھر آپ کو کیسے پتا پرائمر، لیکوڈ، ہائی لائٹر، آئی کنسیلر، میک اپ فکسر وغیرہ؟ کیونکہ وہ چیزیں وہ ہیں جو کوئی پروفیشنل ہی سمجھ سکتا ہے۔ ایک عام انسان کو ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اس کا استعمال کیا ہے اور کدھر کرنا ہے، یا اس کی نالج میں ہوگا جس نے پہلے بھی ایسا گفٹ کسی کو دیا ہو۔ پروفیشنل آرٹسٹ آپ ہیں، نہیں تو پھر میں کیا سمجھوں؟ خود ہی آپ بتا دیں۔ میرا پیار، آئی سیور،
ये बेड पर जो सामान बिखरा पड़ा है, ओह यार, मैनू तो इन्हां चीज़ों के बारे कख भी नहीं पता है कि केड़ी शे कित्थे लानी है। क्या? उसकी पंजाबी ज़ुबान इसके सर के ऊपर से गुज़र गई। ओहो! मैंने कहा, ये बेड पर जो सामान बिखरा हुआ है, मुझे इनमें से किसी के बारे में कुछ नहीं पता। ये लड़कियों के काम है, वही जाने किसको कहाँ लगाना है। तो फिर आप ये सब कैसे जानते हैं? वो बड़ी मासूमियत से बोली। तुम बैठो, मैं तुम्हें तफ़सील से समझाता। तुम्हें ऐसे तो समझ आनी नहीं है यार, ये सब कुछ मैंने ऑनलाइन मँगवाया है। ये तो तुम जानती हो अब कैसे मँगवाया है। ये तुम्हें बताने लगा हूँ। मैंने कॉल करके वेब इनर से बोला ऑनर से बोला कि लड़कियों के तमाम मेकअप प्रोडक्ट्स जो वो आजकल यूज़ करती हैं, वो सब मुझे भेज दें, ए टू ज़ी तक, जिसमें कोई कमी पेशी ना है। मेरी बीवी के पास बहाना ना हो कि आप मुझे पार्लर नहीं लेकर गए, जिसकी वजह से मैं अच्छे से तैयार नहीं हो सकी। इसने कहा, ओके सर, और इसने फिर अपनी कॉल अपनी सेलगर्ल की जानिब ट्रांसफ़र कर दी। जी सर, आपका मैसेज मुझे मिल गया है। सर आप परेशान ना हो, आपको हर चीज़ बेस्ट क्वालिटी में मिलेगी। फिर इसने कहा कि सर आप अपनी राय कुछ देना चाहते हैं। तो मैंने उसे भी यही सेम कहा कि मुझे लड़कियों की किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। बस अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ बेस्ट भेजें और हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। जो मेरी बीवी को पसंद है, बस इतनी सी कहानी थी। और पता नहीं अपने इस छोटे से दिमाग में क्या-क्या सोच के बैठ गए, बेवकूफ़ लड़की। पक्की बात है शाह, मीरा, अगर तुम्हें अब भी कोई शक व शुबा है तो फिर सॉरी, इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। रोमान शाह मैं रोमान रोमान स्पॉट से लहजे में बोला, सॉरी शाह, मेरा ये मतलब नहीं था। मीरा रोमान के ऑफ ऑफ मूड को देखते हुए पेशमान लहजे में बोली, छोड़ो यार, तुम्हारे सॉरी का मैं क्या करूँ, मेरा तो तुमने मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। कितनी मोहब्बत से मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ सिलेक्ट किया और तुम्हारी सुई इन नीले पीले रंगों पर आकर रुक गई। नहीं शाह, मैंने सब कुछ देखा है, सब कुछ बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया। वो जल्दी से शाह का हाथ पकड़ते हुए बोली, क्या खाक पसंद आया? एक फ्रॉक पर तुम्हारा कुछ अच्छा रिएक्शन था और बाकी चीज़ों पर तुम खुद ही सोच ले कि तुम्हारा क्या रिएक्ट, और कुछ चीज़ें तो तुमने अभी तक खोल कर भी नहीं देखी जो मैंने खुद सिलेक्ट की है तुम्हारे लिए। शाह अपने हाथ को मीरब के हाथ से छुड़ाते हुए टॉवल से अपने सर को रब करते हुए मिरर के सामने आ रुका। वो तकरीबन भागते हुए कदमों से शाह के पास आई। शाह मेरी तरफ देखे और बात सुने मेरी। तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ, वो फिर इग्नोर करते हुए बोला। शाह ऐसे नहीं, प्लीज मेरी तरफ देखे और मेरी बात सुने। वो अपना हाथ शा, वो अपना हाथ शाह के गाल पर रखते हुए उसके मुंह का रुख अपनी तरफ करते हुए बोली, शाह मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती थी और ना ही मेरा मकसद आपका दिल दुखाना था। बस आप इतने खूबसूरत हैं कि मुझे सोच कर डर लगता है कि कोई लड़की आपको मुझसे छीन ना ले। वीरब के चेहरे पर इस वक्त इतनी मासूमियत थी कि शाह मस्तूए गुस्सा दिखाते हुए उसकी बातों को बड़े गौर से सुनते हुए और उसके मासूम चेहरे पर सदके बारे जा रहा था। उसे मीरब का ये अंदाज भी अच्छा लगा। तो फिर कर लेती मेरी बात पे यकीन जब मैं इतनी देर से बकवास कर रहा था। देखिए शाह, अब आप ऐसे गुस्सा नहीं कर सकते मेरे साथ, वो अपने हक का इस्तेमाल करते हुए बोली। क्यों, अब ऐसा क्या हो गया है? क्योंकि अब मैं आप मीरब खुद से ही अपने अल्फाजों में उलझ गई। किसने क्या बोल दिया? मैं वो क्या, कुछ बोलोगी तो समझ लगेगी ना, शाह एक आईब्रो को उठाते हुए बोला, जिसे समझ तो सब आ रहा था मगर फिर भी वो समझ ना समझ बना बैठा था। शाह मैं जानती हूँ आपको सब समझ आ रहा है, बस आप मुझे तंग करने के लिए बोल रहे हैं। ना देखे ना, आप खुद समझ जाए मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्यों, तुम मेरी बात समझी? तुम्हें तो मैंने सब बताया फिर भी तुम ना समझी, क्योंकि शाह मैं आपकी बीवी हूँ। मीरब को समझ लग गई थी कि अब इसका शाह इसको खाली हाथ तो नहीं जाने देगा, अपनी मतलब की बात इसके मुंह से उगलवा कर रहेगा। ओहो अच्छा, पहले तुम क्या थे? मेरे ख्याल में पहले भी तुम मेरी बीवी ही थी। शाह आप मुझे तंग कर रहे हैं ना, मुझे सब पता है, वो अपने मासूमाना लहजे में बोली। अब बोलो। शाह शरारती लहजे में बोली, नहीं शाह आप खुद समझ जाए, मुझे शर्म आ रही है, मैं आपका फेस देख के नहीं बता सकती। तो इसका हल है, मेरे पास लाइट ऑफ करके बेड पर चलते हैं, फिर नहीं आएगी शर्म और ना ही मेरा फेस नजर आएगा। शाह वो घबरा कर थोड़ा पीछे हुए और ड्रेसिंग के साथ लगी। अब तो मुझे बता रही हो या तो मैं सच में बेड पर लेकर जाऊं? नहीं, नहीं मैं बता रही हूँ। गुड, तो फिर जल्दी बताओ जल्दी। देखिए अब तो हमारी गोल्डन नाइट भी हो चुकी है, तो मुझे आगे नहीं पता। और रुमान शाह से खुद को छुड़ाते हुए दो कदम आगे को निकली, जिसे फौरन से पहले रुमान शाह ने अपने टॉवल की मदद से खींच कर वापस अपनी बाहों में ले लिया। गोल्डन नाइट हो चुकी है तो उसका क्या मतलब कि अब तुम्हें मुझ पर रोक जमाने का लाइसेंस मिल गया? और शौक होते हुए बोला, मैंने ऐसा नहीं कहा, मगर मैंने कहा है कि तुम मुझ पर रोक डाल सकती हो। वो मुस्कुराते हुए उसका रुख पलट कर अपनी तरफ करते हुए बोला, और क्या कह रही थी तुम? कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और तुम्हें डर है कि कोई लड़की तुम्हें मुझे तुमसे छीन ना ले। तुम अपने दिल से इस तरह के वसवसे निकाल दो, जाने शाह रुमान शाह आज भी तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। बस जरा अपने प्यार को मुझ पर वसी कर दो, क्योंकि तुम्हारे इस दिल में रखे हुए प्यार से मेरा पेट नहीं भरता। इसको वो मुझ पर निछावर करो, जाने शाह, तो फिर देखना कि शाह कैसे तुम्हारे इर्द गिर्द मंडलाता रहेगा।
अपना चेहरा इसके मुकाबल करते थोड़ा सा झुका और अपने लब इसके नाजुक पंखुड़ियों पर रख पंखुड़ियों को अपने आतिशी लबों की कैद में ले गया। बड़ी नरमी से मोहब्बत जताते हुए इसके होंठों की नमी के चंद कतरे पीकर उसे अपनी मोहब्बत का पूरा मान जता गया। वो अपने दोनों हाथ इसके सीने पर रखे हुए आंखें बंद कर इसके बेताब उसे पुरसुकून हो रही थी। वो बिना शर्ट पहने उसे ट्राउजर पहन कर खड़ा हुआ था, इसके कसरती सीने पर हाथ रखे हुए मेरा का दिल धक धक कर रहा था। चलो अब जल्दी से दूसरे पार्सल भी खोल कर देखो और तैयार हो जाओ, अगर इतनी नजदीक खड़ी रही तो मैं अपनी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा या नहीं। वो हंसते हुए बोला। हंसते हुए जालिम इतना खूबसूरत लग रहा था कि एक पल को तो मीरा का दिल कह रहा था कि उसे नहीं जाना, मगर बात इसके भाई की थी तो वो रुक नहीं सकती थी। फिर अपने दूसरा पार्सल खोला तो इसमें ड्रेस के साथ की मैचिंग ज्वेलरी थी। शायद बहुत खूबसूरत। मीरा ज्वेलरी को देखकर बच्चों की तरह चहक कर बोली, खूबसूरत तो ये तब होगी जब तुम उसे पहनोगी। वो बेड पर टांग जमाए हुए झुक कर खड़ा इसके चेहरे पर आते जाते खुशी के रंग देख रहा था। मीरब का पूरा ध्यान अपनी ज्वेलरी और चीजों पर था, जबकि शाह की नजरों का मरकज मीरब का खूबसूरत चेहरा था, जहाँ इस वक्त पुरसुकून खुशी ने डेरा जमाया हुआ था। अब इसने तीसरा पार्सल खोला जिसमें से गोल्डन कलर की बहुत खूबसूरत हाई हील सैंडल निकली जो बेहद खूबसूरत और नाजुक बनी हुई थी। शाह इसकी हील कितनी लंबी है, आप छोटी हील वाली सैंडल मंगवाते मेरे लिए। वो हील को देखकर पहले तो बहुत खुश हुई, मगर बाद में इतनी लंबी हील देखकर वो शाह की जानिब देखते हुए बोली, मैंने जानबूझकर लंबी हील वाली सैंडल मंगवाई। क्यों? हैरानगी से देखते हुए पूछा। तुमने अपनी हाइट नहीं देखी, इतनी छोटी सी लगती हो हमारे सामने, मुझे किस करने में बहुत नीचे झुकना पड़ता है। वो शौक अंदाज में कहता हुआ गहरी नजरों से उसे देखकर मुस्कुरा, फिर अपने शर्म से नजरें झुकाई। शाह मैं छोटी नहीं हूँ, बड़ी हूँ। ओह छोटी तो तुम मुझसे हो, इतना ज्यादा नीचे झुककर मुझे किस करनी पड़ती है। अब से तुम्हें किस करते वक्त पहले तुम्हारी हाई हील पहनोगी, इसके बाद मैं किस करूँ। अब वो मीरब के चेहरे पर हया के रंग देखकर और भी शौक होते हुए उसे तंग करने लगा। शाह आप बहुत रोमांटिक हो, मुझे पता है मीरब की बात आधी अब इसके मुंह के अंदर ही थी कि शाह ने अपनी तारीफ बयान कर दी। आखिर मीरब अपने शाह को पाने में कामयाब हो गई थी। आज शाह के दिल पर मीरब की महर लग चुकी थी। मीरब तैयार हो रही थी, शाह ड्रेसिंग की साइड पर खड़ा उसे देख रहा था। शाह प्लीज आप रूम से जाएं, आप इस तरह देखते रहेंगे तो मुझसे तैयार नहीं हुआ जाएगा। शाह की एक्सरे मशीन जैसी आंखों को देखते हुए मीरब ने आखिर शाह को जाने का बोल ही दिया। नहीं तो मैं तैयार होने में मेरी हेल्प की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। वो शर्माए हुए मीरब को देखकर और भी महफूज होते देख रहा था। मुझे आपकी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाएं और खुद तैयार हो लें। आप मुझे हेल्प नहीं बल्कि मुझे देख देख कर कन्फ्यूज कर रहे हैं। मैं अपनी बीवी को देख रहा हूँ तो मैं इसमें क्या दिक्कत है। वो मुस्कुराते हुए उसके करीब आ रहे उसकी कमर में हाथ डालकर उसे और भी नर्वस कर रहा था। शाह प्लीज जाएं, अच्छा जा रहा हूँ तब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी रेडी होके आता हूँ। शाह ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए जाने का फैसला कर ही लिया, क्योंकि अब वो सचमुच लेट हो रहे थे। कुछ देर बाद शाह तैयार होकर रूम में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र सामने खड़ी हुई मीरर पर पड़ी जो फुल रेडी खड़ी हुई फाइनल खुद को मिरर के अंदर देख रही थी। शाह मैं कैसी लग रही हूँ? ड्रेसिंग टेबल के मिरर से शाह पर अंदर आते हुए देखकर इसी पोजीशन में खड़ी हुई बोली, शाह बताए ना मैं कैसी लग रही हूँ। शाह जो उसे देख कर सकते के आलम में खड़ा हुआ था दोबारा से बोलने पर होश की दुनिया में वापस आया। कयामत लग रही हो, गहरी नजरों से सर से लेकर पांव तक देखते हुए कहा। मीरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। शाह की तो नजरें इससे हटी नहीं रही थी। तुम्हारे गले में पहनी हुई चेन कहाँ है? शाह वो मैंने उतार दिया, वो मैं बाद में पहनूंगी, इस ड्रेस के साथ मैच नहीं हो रही। मैंने कहा था ना कि वो चैन मत उतारो, तुम्हें इजाजत नहीं इसे उतारने की। मगर शाह वही काम सी चैन ही तो है, वो इसके ड्रेस के साथ मैच नहीं हो रही। मीरब ने वजाहत देते हुए कहा, वो आम चेन नहीं है। शायद तुमने उसे गौर से नहीं देखा। शाह ने सामने ड्रेसिंग पर रखी हुई चेन को उठाया और मीरब की पुश्त पर आकर खड़ा हो गया, आगे की तरफ से हाथ ले जाकर पीछे हिलाते हुए चेन की हुक बंद करते हुए मिरर में इसको देख रहा था। मीरब के हाथ को बड़ी नरमी से पकड़ते हुए मीरब की उंगली से लॉकेट को पुश किया तो लॉकेट के अंदर खूबसूरत जाने शाह लिखा हुआ जगमगा उठा। मीरब उसे मिरर में देखकर खुश होकर मुस्कुराई। शाह मुझे तो ये पता ही नहीं था कि इसके अंदर मेरा नाम लिखा हुआ है। तो शाह क्या जब आपने मुझे लॉकेट और चेन दिया था तब आप मुझसे प्यार करने लगे थे? मीरब अपने दिमाग में चलते हुए सवाल का जवाब चाहती थी। अगर इस पर जानिशाह लिखा है तो इसका मतलब तो वाज़ेह है कि मैं तुमसे इस वक्त भी मोहब्बत करता था। माथे पर बोसा देते उसके खुशी के चेहरे के रंगों को देख रहा। अभी चेन तुम्हारे गले से उतरनी नहीं चाहिए, हकमराना अंदाज में कहा। मेरा मुस्कुराती हुई हाँ में सर को हिलाकर हामी भर गई। अब वो क्यों उतारती इस लॉकेट चेन को जिसकी अहमियत को उसे अंदाजा हो चुका था। और जानिशा ये अपार्टमेंट भी आपका है, आप इसके मालिक हो और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का गिफ्ट है। वीरब तो खुशी से समा नहीं फूले नहीं समा पा रही थी। शाह क्या सच में ये हमारा है? नहीं जाने शाह, तुम्हारा है, तुम्हारे नाम पर है। थैंक यू सो मच। वो मुस्कुराते हुए शाह के गले लग गई। मेरा मेरा कोई थैंक यू नहीं बनता। थैंक यू तुम्हारा मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरी जिंदगी को खुशियों से भरने के लिए।
رومان شاہ کو واپس خود سے ملوانے کے لیے اور میری جان شاہ بننے کے لیے۔ وہ کہتے آج پوری طرح سے میرب پر اپنی محبت عیاں کر چکا تھا۔ اب چلو ورنہ میں سچ میں نہیں جاؤں گا اور نہ تمہیں لے کر جاؤں گا۔ 2 گھنٹے لگا کر میں نے اپنے دل کو سمجھا کر مطمئن کیا تھا کہ ہمیں یہاں سے جانا چاہیے، اور 2 سیکنڈ نہیں لگے تمہارے ظالم حسن کے سامنے کہ میرا دل واپس وہیں پر آن کھڑا ہوا ہے۔ قیامت لگ رہی ہو، دل تو چاہتا ہے کہ شاہ پلیز اب آپ کا دل جو بھی چاہتا ہے اسے کنٹرول میں رکھیے، بہت بے لگام ہے آپ کا دل۔ وہ شاہ کی بدلتی ہوئی ٹون کو دیکھ کر شرماتے ہوئے گھبرا کر شاہ کی بات کو بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے بولی تھی، اگر جاننا اتنا ضروری نہ ہوتا تو پھر میں تمہیں بتاتا، ظالم لڑکی اتنی حسین لگ رہی ہو کہ میرا بالکل موڈ نہیں جانے کا۔ شاہ پلیز چلے نا، وہ شاہ کی کمر پر ہاتھ رکھ کر باہر کی جانب دھکیلتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے خوبصورت اپارٹمنٹ سے باہر جا رہے تھے۔ تو میرے پیارے، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو پسند آئی۔ کہانی اگر آپ کو پسند آئی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔